بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ایک بڑے عرصے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جی، اور آج ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، اور وہ ویڈیو ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کی گرلز ہاسٹل نمبر 2 میں ایک مسجد ہے جو کہ اپنی خوبصورتی آپ ہے۔ اللہ کے تمام گھر خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن اس کو ایک منفرد اعزاز حاصل ہے کہ شاید ہی پنجاب یونیورسٹی میں اس جیسی کوئی خوبصورت مسجد اور ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جنہوں نے یہ کاوش کی تھی ان کا نام میں یہاں پر لینا چاہتا ہوں کہ یہ میری ہی گزارش پہ ہمارے ہاسٹل کی سابقہ وارڈن پروفیسر ڈاکٹر ممتاز اختر، جو کہ ڈین فیکلٹی آف ایجوکیشن بھی تھیں اور ڈائریکٹر ادارہ تعلیم و تحقیق پنجاب یونیورسٹی، انہوں نے اپنے ریٹائرمنٹ پر ہم ملازمین کو یہ ایک تحفہ کے طور پر دی تھی مسجد بنا کر۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہاں پر میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ تقریباً جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں نزدیک پنجاب یونیورسٹی کے، وہ آ کر ان کے ملازمین آ کر نماز پڑھتے ہیں، اور جب رمضان شریف آتا ہے تو پھر رونقیں دوبالا ہو جاتی ہیں، جیسے کہ عمومی طور پر پاکستان کی تمام مساجد میں ایسا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر بھی خصوصی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ تمام افراد جو ہیں وہ باجماعت نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں آ کر ارد گرد کے، اور خصوصی طور پر یہ بھی ایک ہوتی ہے کہ یہاں پر طالبات کو یہ سہولت دی جاتی ہے کہ طالبات جو ہیں وہ بھی آ کر باجماعت نماز ادا کریں، اور خصوصی طور پر نماز تراویح میں طالبات کا بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ جب نماز تراویح کا وقت ہوتا ہے تو جو ملازمین ہیں یعنی کہ مرد حضرات ہیں، ان سے زیادہ خواتین کی تعداد ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جنہوں نے یہ کاوش کی تھی وہ اللہ تعالیٰ ان کی کاوش قبول فرمائے۔ ڈاکٹر ممتاز اختر جو کہ ہماری وارڈن صاحب کا تھی، ان کی موجودہ وارڈن سپرنٹینڈنٹ صاحبہ، ان کی بھی کہ انہوں نے بھی اس مسجد کو سجانے میں اپنا ایک کردار ادا کیا ہوا ہے۔ جملہ تمام ملازمین کا بھی بہت بڑا کردار ہے اس مسجد کو سجانے میں۔ اللہ تعالیٰ سب کی دلی مرادوں کو پورا فرمائے اور اس کاوش کو قبول فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، لائک اور سبسکرائب چینل کو ضرور کریں۔ اب چلتے ہیں، میں آپ کو مسجد کا ایک لک دکھا دیتا ہوں کہ ہماری مسجد جو ہے وہ کیسی ہے۔ یہ ہاسٹل کا مرکزی دروازہ ہے، جس کو گیٹ بھی کہہ سکتے ہیں ہم، کہ گرلز ہاسٹل نمبر 2 کا گیٹ ہے۔ یہاں سے ہم جب مسجد کی طرف جاتے ہیں تو یہ مسجد اور وہ مسجد کا مینار، یہ مسجد کا نام لکھا ہوا ہے، کیونکہ مسجد کا نام جو تجویز کیا گیا ہے وہ مسجد عائشہ گرلز ہاسٹل نمبر 2 ہے۔ تو یہ ہے ماشاءاللہ کافی گرینری ہے ہاسٹل کے باہر بھی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاسٹل کا یہ، کیونکہ صبح کا ٹائم ہے اس لیے رش نہیں ہے، دن کے ٹائم پہ چونکہ طالبات گزر رہی ہوتی ہیں تو اس لیے یہ ویڈیو بنانا ایسے مناسب نہیں لگتا۔ یہ سامنے والا جو لان نظر آ رہا ہے، یقین کریں کہ یہاں پر ہم ایک وقت تھا کہ جب کرکٹ کھیلتے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آج ماشاءاللہ اس گراؤنڈ میں کم از کم 50-60 کے قریب جامن کے درخت ہیں، اور فل لدی ہوئی ہیں پھل سے یہ جامن کے درخت ہیں۔ یہ ایک طرف ہیلے کالج ہے، ہیلے کالج آف کامرس کا برج ہے، اور یہ سامنے STC کو راستہ جاتا ہے، اور یہ گرلز نمبر 2 کی طرف سے آتا ہے، اور یہ مسجد کا مرکزی جو دروازہ ہے۔ اب ہم اس سے انٹر ہوں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ مسجد کا جو معاملہ ہے وہ۔ ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اس مسجد میں ماشاءاللہ میری ذمہ داری ہے، اپنی ہاسٹل جاب کے ساتھ ساتھ اللہ نے میری ذمہ داری لگائی ہوئی ہے کہ میں یہاں پر 5 وقت کی جماعت جو ہے وہ کراتا ہوں۔ یہ نیم کا درخت میں نے ہی لگایا تھا کچھ عرصہ پہلے، آج ماشاءاللہ جوان ہو گئے ہیں۔ ہمارے سیکرٹری صاحب ہوتے تھے حال کونسل کے صاحب کا، یوسف صاحب اور قمر انعامی صاحب، انہوں نے اس پر بڑی محنت کی ہے۔ یہ شیڈ میں نے بنوایا تھا کچھ عرصہ پہلے، اور یہ افتتاحی پلیٹ جو کہ اس وقت کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد اختر صاحب نے کیا تھا، اور ڈاکٹر ممتاز صاحبہ کا نام لکھا ہوا ہے کہ ہدیہ انہوں نے کیا ہے، اور بلا شبہ یہ ایک بہترین کاوش ہے۔ اور یہ مسجد کا صحن جو اس طرف سے میں آپ کو دکھا دوں، برآمدہ اور صحن، یہ ماشاءاللہ جب مسجد بنی تھی 2018 کے اینڈ پر، تو یقین کریں کہ یہ جو صحن نظر آ رہا ہے آپ کو، اس کی ویڈیو میں تو چھوٹا سا لگ رہا ہے، لیکن ویسے ماشاءاللہ اچھا بڑا صحن ہے۔
یہ چونکہ ٹائم کی قلت تھی تو ایک رات میں ہی یہ ہم ملازمین نے خود اپنی مدد آپ کے تحت مستریوں کے ساتھ مل کر یہ کام کیا تھا۔ سامنے جو مین کیفیٹیریا ہے اس کے بھی ملازم آ گئے تھے اور باقی میرے اپنے ہاسٹل کے ملازمین تھے، یہ سب نے مل کر ایک ہی رات میں، ایک رات سے مراد کہ چند گھنٹوں میں یہ صحن جو ہے اس کو ہم نے کچا کر دیا تھا، پھر اوپر بعد میں ماربل لگتا رہا تھا۔ جی تو جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں مرکزی دروازہ سے تو ہمیں اس طرح کی لک ملتی ہے مسجد کے بالکل سامنے۔ یہ سامنے محراب آپ کو نظر آ رہا ہے، خوبصورت کیلی گرافی ہوئی ہے، سامنے ایک چھوٹی سی الماری، اس کو کہہ سکتے ہیں لائبریری بھی، کہ جو میں نے ایک چھوٹی سی ترتیب دی ہوئی ہے، اس میں بکس پڑھی ہیں اور قرآن مجید پڑھے ہیں، تفسیر پڑھی ہے، ضیاء القرآن پڑھی ہے اور تبیان القرآن کی تفسیر ہے، ساتھ سیرت النبی کی بکس بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، اور نیچے بڑی پیاری کتاب جو رحمت للعالمین کے نام سے ہے وہ موجود ہے۔ اس طرح کی یہ کیلیگرافی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورتی سے یہ کام کیا گیا ہے۔ یہ ہمارے ایک دوست تھے، جب مسجد بنی تھی تو انہوں نے فیصل آباد سے اسپیشل آ کر یہ کام کیا تھا۔ میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر ممتاز اختر صاحبہ کا تو یہاں پر پیسہ لگا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن در حقیقت اس کے پیچھے ان کے بیٹے شیخ ندیم صاحب جو کہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں، ان کا بھی بہت بڑا کردار ہے کہ انہوں نے ساری اس چیزوں کو مینیج کیا ہے۔ آج چونکہ فجر کے بعد ہی میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس لیے صبح صبح کا ٹائم ہے، یہ سارا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ محراب کو بھی بڑا خوبصورت طریقے سے بنایا گیا ہے، یہ سارے کا سارا۔ اور اگر میں آپ کو دکھاتا چلوں تو محراب جو ہے یہ مکمل طور پہ سٹون کا کام ہے، یہ سارا سٹون ہے اور بڑا خوبصورتی سے اس سٹون کو لگایا گیا ہے۔ اور یہ محراب کی دوسری طرف آتا ہے، یہ دیکھ لیں محراب کو دوسری طرف یہ والا ہے، اور نیچے پھر یہ کیلیگرافی مکمل، اور یہ ہم نے سپیکر لگائے ہوئے ہیں تاکہ تراویح جب ہوتی ہے یا رش زیادہ ہوتا ہے تو پھر جماعت کی آواز جو ہے وہ بہترین طریقے سے پہنچ سکے۔ یہ دوسری طرف میں آپ کو دکھا دوں، مسجد میں 2 اے سی لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ، ایک سپلٹ ہے اور ایک دوسرا اے سی ہے کیبنٹ جس کو بولتے ہیں۔ یہ بھی ایک سینری ہے، یہ باہر کی لک نظر آتی ہے آپ کو۔ اور اگر اس طرف ہم آپ کو دکھائیں تو یہ بھی ایک سین ہے اور بڑا خوبصورت سا ساری مسجد جو ہے وہ ترتیب دی گئی ہے، بنائی گئی ہے۔ اور اسی طرح یہ 2 بڑے خوبصورت سے فانوس ہیں جی مسجد کے درمیان میں، یہ آن کرنا میں بھول گیا تھا تو یہ ابھی آن کی ہیں۔ یہ پنکھوں کی تعداد بھی ماشاءاللہ کافی ہے، 2 اے سی ہیں جو کہ بالکل چل ماحول میں مسجد کو کر دیتے ہیں نمازیوں کے لیے۔ اور یہ میرا ایک چھوٹا سا اسٹوڈیو سمجھ لیں کہ یہاں پر میری جو ویڈیوز آپ تک پہنچتی ہیں وہ اسی بیک گراؤنڈ کے ذریعے پہنچتی ہیں۔ اور یہ مسجد کے دروازے کا اندرونی حصہ ہے، یہ میں آپ کو دکھاتا چلوں، یہ دروازہ جو ہے اس کا اندرونی حصہ ہے جی۔ ماشاءاللہ خوبصورت مینار ہیں جی، بالکل بہت ہی پیارے انداز سے بنائے گئے ہیں۔ آج آسمان پر بادل بھی ہیں، لاہور کا موسم کافی بہتر ہوا پڑا ہے فی الحال صبح صبح کا۔ تو یہ جو دروازہ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بالکل مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر بنایا گیا ہے۔ اور اس دروازے کو ایک اور اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہ جس ہمارے دوست نے بنایا تھا اس کے استاد جو تھے وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سارا کام کرتے تھے، یہاں پاکستان کے رہنے والے تھے اور یہاں سے کیلیگرافی جتنی بھی تھی وہ وہاں پہ کام کرتے تھے۔ یہ 2 واش روم بھی ہیں جی،
کہ وضو کے لیے جو افراد آتے ہیں وہ اپنی چپل وہاں باہر ہی اتارتے ہیں اور پھر یہاں پر سین سے گزر کر ان کو یہاں پر چپل دستیاب ہوتی ہے. 2 ٹوائلٹ ہیں اور ایک واش روم ہے اور بہترین وضو کی جگہ بنی ہوئی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک وقت میں 4 افراد جو ہیں وہ وضو کرنے کی ان کی گنجائش ہے. اور یہ حال جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اندر سے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ طالبات کا ہے بیسیکلی جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ رمضان شریف میں ماشاءاللہ طالبات کی اچھی بڑی تعداد ہو جاتی ہے نماز میں. تو یہ ہے وہ طالبات کے لیے مسجد. یہ میں آپ کو اندر سے بھی دکھا دیتا ہوں. جب رمضان شریف آتا ہے تو یہ برآمدہ جو ہے اس کو ہم کور کر دیتے ہیں. برآمدہ سے پلر سے اس طرف کی جو حدود ہے وہ ملازمین کے لیے یعنی کہ میل افراد کے لیے چلی جاتی ہے اور یہ صحن اور باقی یہ سارے کا سارا جو ہے مسجد یہ طالبات کے لیے چلی جاتی ہے. مسجد کے ارد گرد کافی گرینری بھی ہے. ویسے بھی پنجاب یونیورسٹی میں گرینری ہے لیکن مسجد کے ارد گرد تو بالخصوص کافی زیادہ گرینری ہے. اور یہ میں مسجد کو آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں. یہ دیکھ لیں یہ طالبات کی مسجد کا اندرونی حصہ ہے. یہاں پر جتنی بھی ہمارے ہاسٹل کی بچیاں ہیں یا ارد گرد کے ہاسٹل کی جو بچیاں ہیں وہ آ کر با جماعت نماز بھی ادا کرتی ہیں اور نماز تراویح میں خصوصی طور پر وہ شرکت کرتی ہیں. پنجاب یونیورسٹی کے جو گرلز ہاسٹل ہیں وہ تقریباً ان کی تعداد 11 ہے اور 11 ہاسٹل میں لگ بھگ 4000 کے قریب اسٹوڈنٹ رہتی ہیں. تو 4000 تو خیر پوری کی پوری نہیں آتی نہ وہ آ سکتی ہیں. تو جتنی بھی آتی ہیں اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بھی توفیق دی ہے وہ آتی ہیں اور یہاں پر نماز جو ہے وہ باجماعت ادا کرتی ہیں اور ساتھ ہی نماز تراویح کا جو ہے وہ اہتمام کرتی ہیں. یہ ایک چھوٹی سی مسجد ہے. مسجد تو بڑی ہی ہے لیکن کمرہ جو ہے یہ مختص کیا گیا ہے حال جو ہے وہ طالبات کے لیے. جی تو پوچھنا تھا کہ سنائیں کیسی لگی آج کی میری ویڈیو آپ کو اور مسجد اور اس کے حوالے سے معلومات. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اسی طرح کی مساجد آباد کرنے کی اور بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو اب بنانے کے بعد آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے کہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے محلوں میں مسجدیں بناؤ لیکن مسجدیں بنانے کے ساتھ ساتھ ان کو آباد کرنے کی ہمیں فکر ہونی چاہیے. مسجدیں تو پاکستان میں بے شمار بنی ہوئی ہوتی ہیں. ہر گلی محلے میں مسجد ہے کہ 1 کلومیٹر کے احاطے میں کم از کم 4-5 مساجد بھی مل جاتی ہیں لیکن شومیہ قسمت کے ہر مسجد میں 3-4 نمازی سے زیادہ نمازیں نہیں ہوتے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں مسجدیں بنانے اور اس کو آباد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جڑے رہیے انشاءاللہ اور مزید اچھی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں گی. اللہ حافظ.